السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. میں اللہ کی تعریف سے آج کی میری یہ بات کی شروعات کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے قدرت کے اندر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناکام کر دیتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور نبی پر درود کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. آمین. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک مجلس میں جانے کی توفیق عطا کی، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا کی. یہ اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ہمارے نوجوانوں کا، کاظم بھائی کا اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں یوتھ کیئر کے، کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں آپ کے ساتھ بیٹھ کر. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ موقع دیا آپ نے مجھے. آئے انشاءاللہ عام طور پہ جب صرف نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بوڑھے حضرات کی بنسبت نوجوانوں سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث نوجوانوں کے بارے میں ایسی آئی کہ جن کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک حدیث یہ کہا کہ امت کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہے. اصل میں ایک جسم کے اندر جس طریقے سے ایک ریڑھ کی بیک بون کی جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ پوری امت کے اندر نوجوانوں کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ نوجوان اٹھ کے کھڑے ہیں تو امت کھڑی ہے، یہ نوجوان بیٹھے ہیں تو امت بھی بیٹھی ہے. امت کے نوجوان نیک ہے تو امت بھی نیک ہے، امت کے نوجوان بدکار ہے تو پھر امت بھی بدکار ہے. یہ بنیاد ہے نوجوانوں کی اسلام کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں گے قیامت کے دن جو سوال ہوگا، پوری زندگی کا سوال، لاجیکلی آپ بات کریں گے پوری زندگی کے اندر جوانی بھی آ جاتی، لیکن کہا گیا نہیں، جوانی خاص ہے، پھر الگ سے جوانی کا بھی حساب دینا ہے. پوری زندگی کا بھی حساب دینا ہے، پھر جوانی کا بھی. اگر آپ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ جو اپنے خاص لوگوں کو قریب رکھے گا، ان میں ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، یہ قیامت کے وی آئی پی لوگوں میں سے اللہ کے عرش کا سایہ عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. آئے انشاءاللہ اپن بات کرتے ہیں. آج ہمارا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ نیو ایئر اور یوتھ، نوجوان. یہ بات کرنے سے پہلے ذرا اپنی بات کرنے اور سمجھنے کی لائن میچ کرنا پڑے گا اپنے کو، آپ کی اور میری. میں کون سے لیول پہ بات کر رہا ہوں، آپ کون سے لیول سے سمجھ رہے ہیں، پھر وہ بات نہیں رہتی. تو وہ سمجھنے کے لیے تھوڑے ایک دو اپن گفتگو کریں گے آپ انشاءاللہ. پہلا سوال میرا انشاءاللہ، تاکہ تھوڑا سا جو کانٹیکس ہے، جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے انشاءاللہ. تو پہلا سوال انشاءاللہ جواب دینا. کیک کھاتے آپ لوگ؟ کیک نہیں، ابھی نہیں ہے انتظام، میں بول رہا ہوں، صرف سوال ہے. کیک کھاتے نہیں آپ لوگ؟ کیک کھاتے؟ کون کھاتے ہیں؟ اچھا، تو کیک میں فلیورز آتے ہیں. چاکلیٹ فلیور اتنے ہے نہیں انشاءاللہ. اللہ حیات رکھا، اللہ جو موقع دیا تو لا لیں گے نیکسٹ ٹائم پہ گن کے انشاءاللہ. اور ایک کون سا رہتا؟ پائنیپل ماشاءاللہ. ریڈ ویلویٹ. شیخ یہ نامہ گنا ہے تو سب کھانے کے چاہیے. اس لیے میں کیک کا تذکرہ کر رہا ہوں، کیونکہ اب جب ہم جس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ٹاپک کے اندر کیک کا بڑا دخل ہے. کیک سمجھ گئے تو نیو ایئر سمجھ جاتے.
کیک سمجھ گئے تو برتھ ڈے کیا ہے یہ سمجھ جاتے, کیک سمجھ گئے اینیورسری سمجھ جاتے, کیک کو سمجھ جاؤ انشاءاللہ. اس واسطے یہاں سے ٹاپک اسٹارٹ کرا. کیک, آپ محمد بھائی بول رہے ہیں کیک 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 کتنے خود بول دیے, خالی بولنے میں چاہے گا کیک نہیں, ایسے ہی صرف ماحول بننے کے لیے بات کر رہا ہوں میں, تاکہ تھوڑا سا آپ کی میری لائن بننا ضروری ہے. عام طور پہ ہوتا کیا, وہ جو رسمی خطبہ ہے, جو رسمی مقررین ہے, ان الحمدللہ, میں کوئی غلط نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, کیونکہ یوتھ اگر آئے یہاں پر جمع ہوا, میں بھی وقت نکال کے آئے, آپ بھی وقت نکال کے آئے, تو پھر اس کا یوٹیلائزیشن اچھا ہونا ضبط. یہاں سے اٹھے تو 2 باتیں ایسی لے کے اٹھنا کہ اس پہ عمل کروں گا, 4 باتیں ایسی لے کے اٹھنا کہ لوگوں میں پھیلاؤں گا انشاءاللہ. یہ اصل فائدہ ہے ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا. اگر یہ نہیں ہے تو یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صاحب. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے, اللہ ہماری یہ مجلس پر رحمت کا نزول کرے, اللہ ہماری یہ مجلس پر برکت کا نزول کرے. اللہ یہ ہم نوجوانوں کے دل کے دروازوں کو کھول دے, ہماری زبان کی لکونتوں کو دور فرما دے, اور اندر ہماری ایسی ہمت پیدا فرما کہ امت کے اور نوجوانوں کو بھی انسپائر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. تو بات کیک سے شروع کریں اپن. نیو ایئر, کیک, اینیورسری, 25 دسمبر. آپ دیکھیں گے میں جو نام لے رہا ہوں یہ سارے معاملات کا کیک سے رشتہ بڑا ہے. اینیورسری, برتھ ڈے, 25 دسمبر کا بھی کیک سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. بغیر کاٹے کے ان کی 25 دسمبر نہیں ہوتی, معلوم آپ لوگوں کو, کیک کاٹنا ضروری ہے. نیو ایئر کا کیک, شادی کی سالگرہ کا کیک, دکان کی سالگرہ کا کیک, گھر کی سالگرہ کا کیک, ایسے بہت سارے اینیورسریز منائے جاتے ہیں ہمارے پاس جس میں کیک ضرور کاٹا جاتا ہے. کیا ہے بھائی کیک؟ یہ کھانے کی ایک چیز ہے. کہاں انوینٹ ہوئی بھائی یہ چیز, کہاں سے شروعات ہوئی یہ کیک بنانے کی, کہ ایک بریڈ کے اوپر اس طریقے سے کریم لگایا جائے, پھر اس پر نقش و نگار بنائے جائے, پھر اس کے اوپر ڈیزائن لگایا جائے, اس پر کلر رکھے جائیں, اس پر نام لکھا جائے, اس پر موم بتی لگائی جائے. یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے آخر؟ تو اس بارے میں اگر آپ, ماشاءاللہ آج کل تو گوگل کا دور ہے, تھوڑا آپ گوگلنگ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے نا ساری چیزیں ویکیپیڈیا سامنے لا کر رکھ دے گا. دنیا کا سب سے پہلا کیک جرمن میں بنایا گیا. کہاں پر؟ جرمن. اچھا, جرمن سنتے ہی کوئی ایک شخصیت آتی کیا دماغ میں؟ آ جاتا نہیں؟ ہٹلر. ہاں, ہٹلر. اچھا, جرمن جو کنٹری ہے اس کا ریلیجن کیا ہے؟ جرمن کنٹری کا ریلیجن مجوسی. ایک بول رہے مجوسی, اور یہودی بول رہے, اور کرسچنس. ہاں, عیسائیت ہے اصل. وہاں پر پورے دوسرے جتنے ریلیجن سے وہ پورے مائنورٹی میں ہیں, میجورٹی میں کون ہے؟ کرسچنس ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ وہاں کا ایک لیڈر جو ابھی ہم نام لیے انہیں گزرا, انہیں اصل فاؤنڈیشن یہودیوں کو مار مار کے کیا کرا, عیسائیوں کو وہاں پر جمایا. اچھا, اگر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اگر جرمن میں انوینٹ ہوا تو obviously کوئی عیسائی انوینٹ کرا ہوں گا. ہاں, جرمن میں انوینٹ ہوا کیک اور شروعات کرنے والا کون؟ عیسائی. اور کیا ریزن سے انوینٹ ہوا یہ بھی آپ کو ملتا. کیا ریزن سے؟ ریزن سے یہ کہ ان کے اپنے مذہبی تہوار کے لیے جو مٹھائی بنانے کا کانسیپٹ تھا, وہ مٹھائیوں میں سے ایک کیک ان کے ریلیجس عید اور تہوار کے لیے بنایا گیا کیک ہے اصل میں. آگے اپن یہاں تک. اب دوسرا کانسیپٹ یہاں پر. اچھا, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اگر آپ یہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی اور دھرم, ریلیجن, مذہب, فرقے یا کوئی اور کانسیپٹ سے متاثر ہے تو آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں. اصل میں مسلمان ہونا اپنے آپ میں اعلیٰ ہے, مسلمان ہونا اپنے آپ میں بیسٹ ہے, مسلمان ہونا اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے انشاءاللہ. پھر اور دھرم اور ریلیجن اور مذہب کی اور کانسیپٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں قرآن حدیث میں آ گئی یہ مسلمان ہونے کے ناطے کافی ہے ہمارے واسطے. اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی. کیا حدیث ہے؟ دیکھو آپ,
من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ ہمارے آج کے سیشن کی بنیاد ہے اصل میں. من تشبہ بقوم فہو منہم بڑی مشہور حدیث ہے یہ, نوجوانوں کو بھی عربی میں یاد ہو جاتی ماشاءاللہ. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی کی مشابہت کرے, جسی قوم کی مشابہت کرے, جو کسی قوم کو کاپی کرے, جو کسی قوم کے نقش قدم پر چلے, جو کسی قوم کے طریقے پر زندگی گزارے, فَهُوَ مِنْهُمْ, وہ اصل میں انہی میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی جو ہے نا ایک خاص معجزہ دیا گیا تھا. جوامع الکلم سمجھتے نہیں پڑھ لوں گا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا بات چھوٹی معنی بہت بڑا. اللہ کے نبی دو لفظوں میں کیا بول دیا معلوم ہے آپ کو؟ دو لفظوں میں یہ بولے, غیر قوموں کے مطابق زندگی گزارنا اسلام میں جائز نہیں, غیر قوموں کے مطابق شادی کرنا اسلام میں جائز نہیں, غیر قوموں کے مطابق اسلام میں عبادت کرنا جائز نہیں, غیر قوموں کے مطابق اسلام میں تجارت کرنا جائز نہیں, غیر قوموں کے مطابق اپنی زندگی کا کوئی بھی وتیرہ جائز نہیں اسلام کے اندر. ایک ہی چھوٹی بات میں ہزاروں چیزیں آ گئی اس کے اندر. من تشبہ بقوم, اچھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ ڈسکرائب کر رہے ہیں مشابہت بول تو کیا, مشابہت بول تو کاپی کرنا ان کو. اچھا کیوں روکا گیا؟ ایک سوال یہ ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس سوال کرنے والے نے سوال کیا کیوں روکا گیا شیخ آخر؟ اللہ اکبر, یہ ہمارے ائمہ جو سلف ہے انہوں نے ایک ایسا بہترین جو ہے نا راستہ ہم کو بتایا ہے, یقین جانیے گا. پھر رہتی دنیا تک کے لیے پھر اور یہ بارے میں سوچنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف سمجھنا ہے اپنے کو انشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس سوال کیوں روکا گیا؟ ایک مسلمان, سچے مسلمان کو جو جواب ہونا چاہیے انہوں نے وہ جواب دیا. کہا کیوں روکا گیا, کیا مطلب؟ نبی نے روکا, بات خلاص, ریزن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انشاءاللہ. بھئی نبی نے روکا خلاص. نبی نے کہا غیر قوموں کو کاپی نہیں کرنا, نقصان فائدہ صحیح ہے نہیں ہے, لاجیکل ہے نہیں ہے, عقل میں بات آ رہی نہیں, قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا. ایک مسلمان نوجوان, ایک مسلمان کی صفت کیا ہوتی؟ سن لیے عمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو کئی کو روکے غیر قوموں کی مشابہت سے اپنے کو, کیا ریزن ہے ذرا بولو؟ عمل کر لینا خلاص. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اسکالرز میں سے ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا عقلی جواب بھی دیا, نقلی جواب, سب جوابات دیے انہوں نے. کہا چلو ٹھیک ہے, کم پڑھے لکھوں کے واسطے دو تین نقطے ہم رکھ دیتے ہیں سامنے. پہلا نقطہ تو انہیں کلیئر کر دیا, نبی کی سنت خلاص, نبی کا حکم, رکنا ہے تو رکنا ہے. اگر کسی کم علم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سنو, اس لیے مسلمان ہونا اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے. تم اگر کسی اور کو آئیڈیل بنا رہے ہیں تو تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مسلمانی میں کمی ہے ابھی, اللہ اکبر, میرے اسلام میں کمی ہے ابھی. بھائی آئیڈیل کس کو بناتے؟ اپنے سے بہتر والے کو بناتے, اپنے سے کمتر والے کو بناتے. کاپی اپنے سے بہتر والے کو کرتے, اپنے سے کمتر والے کو کرتے. تم مسلمان ہوتے ہوئے یہودیوں کی کاپی کر کے کیا بتا رہے ہیں مسلمان کمتر ہے؟ اعوذ باللہ. انہوں نے پہلا ریزن یہ دیا, مسلمان ہونا ہی کافی ہے خلاص. دوسرا ریزن انہوں نے دیا, کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ کہا اس لیے اسلام نے روکا کہ آج تم لباس کاپی کر رہے ہو, کل دین فالو کر رہے ہو ان کا. آج تم ان کے کھانے کے ڈھنگ کو کاپی کر رہے ہو, کل ان جیسی عبادت کاپی کرنے لگ جاؤ گے, پھر جائے گا بندہ دلدل کے اندر. اس لیے اسلام نے روکا ہے, چھوٹی چیز سے بھی روکا ہے. اب آئیں گے اپن اللہ کے نبی کی تعلیمات, کیسا روکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا روکے غیر قوموں کی مشابہت سے. اگر آپ کیٹیگریز دیکھتے جائیں گے تو آپ سوچیں گے اتنی باریک چیز میں بھی روکنے کی ضرورت ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حدیبیہ کا موقع ہے, صلح حدیبیہ کا موقع ہے. ابوبکر صدیق گزرے اللہ کے نبی کے سامنے سے, حالت کیا ہے ہمارے ابوبکر صدیق کی؟ بال سفید ہے پورے, داڑھی کے بال سفید ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پکار کر کہا ابو بکر کی گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ ابو بکر کو پکڑ کر ان کے سفید بالوں کو رنگ دے, کیونکہ یہودی نہیں رنگتی. اللہ اکبر, بہت چھوٹی بات ہے نہیں رنگنا داڑھی کے بالوں کو, لیکن کہا نہیں نبی یہودی نہیں رنگتے, مخالفت کرنا ہے. خالفو کہا اللہ کے نبی نے, خالف الیہود, مخالفت کرو یہودیوں کی, نصرانیوں کی مخالفت کرو, مجوسیوں کی, مشرکوں کی, کافروں کی مخالفت کرو تم. اچھا کتنی مخالفت؟ انہوں 10 کا روزہ رہتے, مخالفت کر کے ہم 9 اور 10 کا رہتے. ان کے جیسا ہم کو روزہ بھی پسند نہیں ہے. اللہ ذرا سوچو آپ, کتنی مخالفت
कैसे मुशाबियत से रोके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ मालूम आपको? अबू दाऊद के अंदर ये वाक़या नकल है। एक काफिला मिलने के आया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी के पैर में चोट लगी हुई है, मार लगा हुआ है अल्लाह के नबी के पैर को, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सक रहे, तो अल्लाह के नबी बैठ के नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी बैठे हुए, वो जो नए साहब आए उन्होंने आके खड़े हो गए पीछे। क्या है फिक़ी मसला? इमाम बैठा हुआ रहा तो क्या करना है? मुख्तदियों को भी बैठ के पढ़ना है नमाज पीछे। उज़ूर की जरूरत नहीं है, फिर इमाम बैठे हुआ ये उज़ूर काफी है, बैठ जाना है आपको भी इक़्तिदा के अंदर। अल्लाह के नबी बैठ के नमाज पढ़ा रहे हैं, इन्होंने आके क्या करें? खड़े हो गए पीछे। अबू दाऊद के अंदर वाक़या नकल है ये। अल्लाह के नबी नमाज खत्म करके बोले, कौन थे जो मेरे पीछे खड़े हुए थे? कहा या रसूलल्लाह हम थे। कहा इबादत में अपने पेशवा को बिठाना, खुद पीछे मुख्तदी खड़े हो जाना मजूसियों की अलामत है, उनकी मुखालिफत करो, नहीं करना तुम बैठ जाओ फौरन। अल्लाह अकबर। मुखालिफत, गैर कौमों की मुखालिफत, यहां तक बताया गया। एक हदीस का मफहूम क्या है मालूम आपको? इंसान जिस अमल पर जिंदगी गुजारेगा मौत उसी अमल पर होंगी उसकी, और जिस अमल पर मौत होंगी उसी अमल पर उसे क़यामत में उठाया जाएगा। जिस अमल पर तुम्हारी जिंदगी चल रही डगर पर नगर पर, फिर मौत भी वही हालत में होने वाली है। एक फिल्मों के शौकीन आदमी का मुंसिफ में आर्टिकल छपा था, एक वक्त 10-12 साल की बात है। फिल्मों के शौकीन होता ना भाई, मैं इतने वक्त ये देख लिया, इतने वक्त ये देख लिया, बहुत अच्छा। ताज्जुब का मसला है, इस्लाम के अंदर गुरूर जायज़ है। मैं बहुत कुरान पढ़ता हूँ बल्कि गुरूर कर सकते, मैं 10 उम्रे करा भी गुरूर कर सकते, गुरूर जायज़ है, हेच नहीं। गुनाह तो गुनाह, अच्छे काम पे भी गुरूर नहीं कर सकते। उम्मत का अक्सर तबका है गुनाहों पे गुरूर करता। आज इतने खुद देख लिया, अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत के सारे लोगों के गुनाह माफ हो जाएंगे सिवाय उनके जिन्होंने दिखाकर गुनाह किया। अल्लाह अकबर। ये दिखाकर गुनाह करना है। मालूम हमारे मामा मोहल्ले में बहुत बड़े, कोई पैसा नहीं लेता, अरे भाई ये तो ये नेकी का काम होता है बोलना है, तुम जो इतरा रहे गुरूर कर रही है ये अच्छा काम हुई है। मालूम हमारे भाई के वलीमे में, अरे भाई गुरूर तकब्बुर इस्लाम में नहीं है जायज़। हाँ, बात कर रहे थे हम क्या? अल्लाह के नबी ने रोका, हर कौम की मुशाबियत से गाहे बागाहे अल्लाह के नबी रोकते रहे पूरी जिंदगी के अंदर। कितना रोका? रोजे में रोका, नमाज में रोका, फिर और कहाँ रोका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा? सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कहा तुम मुशरिकों की मुखालिफत करो, तुम मुशरिकों की मुखालिफत करो। मुशरिक दाढ़ी छोड़ता है, मूंछों को भी छोड़ देता है, तुम दाढ़ी रखो, मूंछों को तरसवाओ, मुखालिफत करना है। अच्छा, अपना बच्चा क्या समझ रहा? दाढ़ी बोले ना अल्लाह के नबी, अपन बालान तो काट ले सकते नहीं यहूदियों के जैसे। अपना नौजवान बड़ा देखो, आप नौजवानों के कटिंग के हेयर स्टाइल्स देखो, आप पूरे के पूरे उनकी नकाली है, पूरे मजूसियों की, पूरे यहूदियों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की, ये सारे गैर कौमों की मुशाबियत कटिंग से आज हमारे पास। उनको आइडियल समझते पर नहीं, तुम जिस मनहज पर, जिस रास्ते पर जिंदगी गुजारोगे मौत उसी पर आएगी तुम्हें, और जिस पर मौत आएगी कल क़यामत के दिन उन्हीं में उठाया जाएगा तुम्हें। तो वो साहब का आर्टिकल छपा, इत्ते फिल्मा। इत्तेफाकन हुआ क्या, उन्होंने एक थिएटर में फिल्म देखने को गए तो वहीं हार्ट अटैक आ गया उनको। अल्लाह अकबर। मेरे जहन में ख्याल ये कि अपना ही भाई होने भी, अपनी उम्मत का छे, अपनी कौम का छे, मुसलमान घराने का है। अल्लाह के नबी की हदीस क्या? जिस अमल पर उसकी मौत होगी कल क़यामत में वैसे उठाया जाएगा, इन्हें कैसा उठेंगे भाई कल क़यामत में? अल्लाह अकबर। अपने को भी ये सब देखना है। एक वक्त केक काट लेता हूँ, एक वक्त चले जाता हूँ, वहीं अचानक मलिकुल मौत आ गया तो फिर परेशानी लेने के देने पड़ जाने वाले। गैर कौमों की मुशाबियत और बहुत सारे, लेकिन वक्त नहीं अपने पास अभी तफसील में जाने का। अब सीधे सीधे आ जाते हैं, कहां कहां मुखालिफत हो रही भाई? मुखालिफत कहां कहां करना भाई? जिंदगी के हर गोशे में मुखालिफत करना। अब नए साल का मामला अगर आप उठा लेंगे, थोड़े लोगों को नया साल बोलते क्या दिखता मालूम? दुनियावी अमल है ये। कौन सा अमल है ये? दुनियावी अमल है। अरे भाई इससे मजहब का क्या लेना देना? जिस तरीके से उन्होंने चप्पल पहनते अपन भी चप्पल पहनते, दुनियावी मसला है। जिस तरीके से उन्होंने ऐनक लगाते अपन भी ऐनक लगाते, उन्होंने भी घड़ी लगाते अपन भी घड़ी लगाते, उन्होंने भी मोबाइल इस्तेमाल करते अपन भी मोबाइल।
ہے نا بھائی مسئلہ. سمجھتے ہیں کہ نیو ایئر کا جو نیو ایئر کی عید ہے, نیو ایئر کی رات ہے, وہ مذہب سے جڑی ہوئی نہیں, یہ سمجھتے ہیں. اب آئیں مختصر طور پر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے آسانی کے ساتھ. اچھا آپ کو معلوم نیو ایئر جو ہے وہ کون سے اپنے پاس جو دو طریقے کے کیلنڈرز ہیں نا, کون سے ہیں دو طریقے کے کیلنڈرز اپنے پاس مسلمانوں کے حساب سے؟ ہجری اور عیسوی. لونر کیلنڈر ہم جو ہے نا ہجری میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کو کیا بولتے ہیں جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ سولار بولتے ہیں اس کو, نہیں ہاں اس کا کچھ نام ہے. اچھا آپ کو پتا ہے یہ جو نیو ایئر ہے, یہ نیو ایئر کب ہوتا اپنے پاس؟ 31 دسمبر کو ہوتا. ایک 200 300 400 500 سال پہلے چلے جائیں گے تو کب ہوتا تھا معلوم آپ لوگوں کو؟ مارچ میں ہوتا تھا. مارچ میں نیو ایئر مناتے تھے. پھر بعد میں کیا ہوا؟ عیسائیوں کا غلبہ ہوا. اچھا عیسائیوں سے پہلے کس کا غلبہ تھا معلوم آپ لوگوں کو؟ پیگنزم تھا پورا, مشرکین تھے عجیب و غریب, پورے ملا کے مجوسیوں کے ٹائپ کے مشرکین تھے. یہ لوگ مارچ میں کرتے تھے. جب عیسائی ہوا کیا دیکھو, جس طریقے سے رابطیت کے اندر بادشاہوں کو اپنے بچیاں دیتے گئے, ویسے عیسائیت کا کانسیپٹ اصل ہی ہے. انہوں کیا کرے, پرانے مشرکین پیگنز کو اپنے بچیاں دیتے گئے, اب ان کی قوم بڑھتے گئے. اس کی وجہ سے عیسائیت آج کیا ہے, آج بھی اگر کوئی مسلمان یا کوئی دوسرے دھرم کا عیسائیت میں جانا چاہ رہا تو عیسائیوں کے کئی باپ ہے جو اپنے بچیوں کو دینے تیار ہیں ان کو, خالی تم آ جاؤ بس اندر. بچی بھی دیتے, گھر بھی دیتے, کاروبار بھی دیتے, گاڑی بھی دیتے آپ کو. میرے ایک دوست گوا میں کام کرتے ہیں, گوا معلوم نا ذرا عیسائیت کا غلبہ ہے گوا کے اندر. تو ایک دن ایک عیسائی کی ٹیم کرسچن مشنری کام کرتے کرتے آ گئے ان کے کارخانے کے پاس. دعوت ہے بلکہ بلا رہی, لنچ کی دعوت ہے. اب بیچارے نا کام کر رہے ہیں, ایک ٹائم کا کھانا کم پیسوں میں مل رہا, فری میں مل رہا, تو چلے جاتے. انہوں چلے گئے وہاں گئے تو کیا ہے پادری ٹھہرے ہوا, لیکن پورے برقعے کے عورتیں بیٹھے ہوئے, پورے مسلمان بیٹھے ہوئے. اب وہاں پر بٹھا کے یسوع مسیح یہ کر دیے, کیسے لوگوں کے دیوانے ہولے شولے باتیں رہتے, پورے عجیب و غریب قسم کے کہانیاں, اپنی پیری مریدی کی کہانیاں رہتے نا, سیم کاپی ہے وہاں پر بھی. انہوں ہاتھ رکھے تو ایسے ہو گئے, انہوں ایسا کر دیے, انہوں جیزس کا نام بھی تو پانی پیتے ایسے ہو گئے, یہ پورا. خیر انہوں کیا کرے, ادھر بیٹھے دیکھ لیے, انہوں بھولے بھالے دکھے تو ایک جنا آ کے ان کو پکڑ لیا, کہاں رہتے, کیا کرتے, کتنا کماتے. انہوں سوب رکھ دیے سامنے. ایک بہترین موقع ہے تمہارے واسطے, بول رہا. کیا بھائی تمہارے واسطے ایسا تم جو کارخانے میں کام کرتے ایسا کارخانہ تمہارے کو گوا میں لگا کے دیتے. ارے کون ہے بھائی؟ سیدھا عیسائیت پیش کر دیا سامنے. خالی ایک ہی کام کرنا ہے بس, سنڈے پریئر ہال میں آنا, یا بیٹھ کے یسوع کو یاد کرنا, دل پہ ایسا ہاتھ رکھ کے. انہوں ذری دیر کو پریشان ہوئے, فوراً بھاگ کے آئے. جب میرے سے آئے تو واقع, تو ان کے پاس شروع سے کیا کرے, پیگنزم کو سیدھا عیسائیت میں تبدیل کر دیا. آج بھی دیکھو دیہات کے جو ہندوان رہتے عیسائیت میں تبدیل ہوتے, انہیں ہندوان رہتے اصل میں, بٹو لگا لے کے پھرتے, انہیں یہ بھی کرتا سو بھی کرتا, انہیں وہ چیز تھے. ویسی جا کے پورا اور معاملہ خراب ہوگا عیسائیت کا. پہلے تو ملاوٹ تھی, اور ملاوٹ یہ مسئلہ پھیل گیا. انہوں بولے نہیں, ہم کب کرتے ہیں اب نیا سال؟ جنوری میں کرتے, 1 جنوری کو نیا سال مانتے. اچھا کئی کو مانتے, بلکہ سوال ہوا ان سے, کئی کو مانتے؟ دیکھو مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے مسئلہ ہے, سمجھو آپ. کئی کو مانتے؟ تو انہوں نے کہا جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے کب ہے؟ 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر کو عیسیٰ پیدا ہوئے, اور 1 جنوری کو ان کی ختنہ کی گئی. ختنہ خوشی کی ہے اصل یہ دعوت نیو ایئر کی. اب بولو آپ, یہ دنیا کا مسئلہ ہے, یہ مذہب سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی, مذہب سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. آئیے ایک اور نقطہ اس میں ایڈ کر لیجئے, آپ جا کے پڑھیے. آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر عبادتیں ہوتی ہیں, الگ الگ چیزوں کی لوگ کرتے ہیں, چاند سورج کی, پتھر کی, پہاڑ کی, اور ایک قوم ایسی ہے جو آگ کی پوجا کرتی ہے. یہ آگ کی پوجا کرنے والی قوم کو مجوسی کہتے ہیں. جتنے مجوسی یہ عیسائیت میں تبدیل ہوئے اس وقت میں انہوں نے کیک پر آگ جلا کر عبادت کرنے کا تصور لیا. کیا کانسیپٹ ہے معلوم آگ جلانے کا؟ جب یہ موم بتی لگا کے انہوں پریئر کرتے تو 3 کانسیپٹ ہیں ان کے پاس, سن کے جاؤ یہ بات. پہلا کانسیپٹ
یہ کہتے ہیں موم بتی بجھاتے وقت دل میں جو وش کریں گے اوپر والا وہ قبول کر لیں گا. پہلا کانسیپٹ. دوسرا کانسیپٹ یہ کہتے ہیں جب تک وہ موم بتی جلتے رہے گی ویسی روشنی ہماری زندگیوں میں آئیں گی, خدا آنکھ کے ذریعے سے روشنی لائیں گا زندگی میں. تیسرا کانسیپٹ وہ کہتے ہیں جب موم بتی جلتی ہے تو ہمارے دل کی جو وشز ہوتی ہے, جو آرزویں ہوتی ہیں, یہ دھوئیں میں پیک ہو کے اوپر والے کے پاس جاتی ہے, پھر وہ قبول کرتا ہے. اعوذ باللہ. اب آپ بتاؤ, تم برتھ ڈے میں کیک کاٹ کے موم بتیاں لگا کے آگ کی پوجا کرا رہے ہیں, تم شادی کے سالگرہ میں آگ کی پوجا کرا رہے ہیں, تم نیو ایئر میں آگ کی پوجا کرا رہے ہیں, پھر کیا دنیا کا مسئلہ ہے؟ ان کو سمجھتی ہے بات کی. اور ایک مسئلہ کیا ہو گیا, وہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ پیدائش کے دن منانے کا قائل ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ پیدائش کا دن منانے کا قائل, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اندر یہ بڑھوتری ہو گئی ہے. آج من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تمہارا نام کچھ بھی ہوگا بھائی, نام کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے قیامت کے دن, کام کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر یقین جانو اگر اسی پر توبہ کیے بغیر موت آ جائے گی تو اللہ یہودیوں کے سب پہ کھڑا کرے گا کل قیامت کے دن. عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے, توبہ کرے بغیر مرو گے تو پھر اللہ کل قیامت کے دن عیسائیوں کے لائن میں کھڑا کرنے والا ہے لے کے جا کے. ہم کو اللہ بچائے, اللہ حفاظت کرے ہمارے ایمان کی. تو یہ جو نقطے ابھی آپ کے سامنے موٹے موٹے رکھا, بالکل میں تفصیل لے گیا اس کے اندر, میں بہت تفصیلات اور باقی ہے اس کی. تو 25 دسمبر سے لے کے, اچھا چھٹیاں کتنے ہوتے ہیں امریکہ میں, عیسائی کنٹریز کے اندر چھٹیاں کتنے دن کے ہوتے ہیں, کب سے کب تک ہوتے معلوم آپ لوگوں کو؟ تقریباً مہینے کے قریب چھٹیاں رہتے ہیں, پورے مہینے کے قریب. آپ دیکھو ابھی کوئی گوگل کی سروس پہ آپ اسسٹنٹ ہیلپ کے واسطے چلے جاؤ, آپ بند ہے فی الوقت آفس, آپ کو وہاں سے سپورٹ نہیں ملتا کچھ بھی گوگل کے آفس کے اندر. نہیں ابھی فی الوقت تھوڑے بہت سروسز میں ہوگا, لیکن اکثر سروس شٹ رہتے, بند رہتے. کہیں کو چھٹی بھیجتے دن کی, پیدا ہوئے تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ختم. کہیں کو ایسا ہو رہا 25 سے لے کے پورا اور آگے تک دے رہے ہیں پورے چھٹیاں. کیوں؟ کیونکہ ساری عید ہی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ منائی جاتی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عید منانا یہ مذہبی مسئلہ ہے, دنیاوی مسئلہ نہیں ہے, یہ عام بات نہیں ہے, بہت خاص بات ہے. من تشبہ بقوم فہو, ایک نقطہ یاد رکھ لے کے چلے جاؤ آپ, ہر مسئلے میں ان کی مخالفت کرنا ہے اپنے کو, ہر مسئلے میں ان کی مخالفت کرنا ہے. آئے اسی سلسلے کے اندر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا, نوجوان ہیں کیونکہ اپن لوگ نا, تو نوجوان ہونے کے لیے میں انشاءاللہ نوجوانوں کے واسطے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دلیل دیکھ کے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, بھول گیا تھا دلیل میں. ہاں, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ, صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا شبہ بنی اسرائیل کی ہلاکت عورتوں کے فتنے سے شروع ہوئی تھی. اللہ اکبر. غیر قوم ہے ایک بنی اسرائیل, مسلمان قوم نہیں. ان کی ہلاکت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ عورتوں کے فتنے سے ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا خبردار, یہ دنیا کے فتنے سے بچ کے رہنا, عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا. اللہ اکبر. عورتوں کا فتنہ جی میرے بھائی, معلوم ہے عورتوں کے فتنے کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے بات کا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو پھر ایک خاندان دیندار ہو جاتا ہے. خاندان, مرد کے تعلق سے نہیں کہا اللہ کے نبی نے. اور یہی تربیت کا مسئلہ ہے. حقوق کی بات آئی, میرے پر زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے, ماں کا ہے, ماں کا ہے, آخر میں باپ کا ہے. کیوں؟ معاشرے کے اندر اگر عورت سدھری ہوئی ہے تو معاشرہ سدھرا ہوا ہے, عورت بگڑے ہوئی ہے اگر تو پھر معاشرہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا پھر قیامت کے دن اللہ اس نوجوان کو بھی وی آئی پی کے لسٹ میں لائے گا جس کو ایک عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور تو فتنہ یہ ہے, اس سے جو بچا یہ اللہ کا خاص بندہ ہے. یوسف علیہ السلام کا مسئلہ اٹھا لو آپ, عورت کا فتنہ دیکھو آپ, نبی کو جیل میں بھیج دیا صاحب, عورت کا فتنہ نبی کے اوپر الزام عائد کر دیا. یہ عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں صاحب. اور فی الوقت حیدرآباد کے اندر میرے بھائی ذرا نوجوانوں کو اس طرف توجہ دینا ہے, تھوڑا توجہ دینا ہے عورتوں کے فتنے کے.
کیسے کیسے مسئلے میڈیا میں اچھل جا رہے ہیں مسلمانوں کی، اللہ کی پناہ میرے بھائی. وہ باتیں میڈیا میں آنے کی نہیں، لیکن آج میڈیا میں آئی، سب کے سامنے وہ باتیں. خود عورت آ کے کہہ رہی ہے، خود عورت، میرا شوہر باہر ہے، میں اس کے ساتھ افیئر میں ہوں، اب انہیں میرے ساتھ شادی نہیں کرتا ہوں، ورنہ پھر میں اس کے ساتھ کیسا رہوں. اب سب کے سامنے آ کے بول رہی ہے عورت. عورتوں کا فتنہ. یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوتا معلوم آپ کو؟ یہ فتنہ ہمارے آپ کے کنٹرول چھٹنے کے بعد سے شروع ہوتا. کیسا کنٹرول؟ بھائی ہے تو بہن پہ کنٹرول، باپ ہے تو بیٹی پہ کنٹرول، شوہر ہے تو اپنی بیوی پر کنٹرول، اور اگر بیٹا ہے تو اپنی ماں پر کنٹرول. آج مسئلہ یہ ہے، گھر کی عورتوں کو حیا کی تعلیم دینے سے ڈرتا ہے آدمی. بیگم خالی شال اوڑھ کے چل جا رہے ہیں باہر، ایسا نہیں جانا، نہیں بولتا آدمی، ڈرتا، کان پہ آ جاتی کہ کیا ہے کی بول کے. بہن، بیٹی، یہ جو تم برقع پہن کے باہر جا رہے ہیں، یہ برقع نہیں ہوتا اصل میں، یہ ڈیزائن، یہ ٹائنٹ، ایسا برقع نہیں پہنتے، ہمت ہی نہیں ہے بولنے کی. اب کیسا ہوگا بولے تو کیا بولے تو اپنی مسلمانہ ہو، اپنے نوجوان اب بہت ہوشیار ہو گئے. امی آ کے ایک نوجوان کو اٹھا کے اٹھو بیٹے نماز کو، اٹھو بیٹے، تو بچہ اٹھ کے ورا کہتے لا اکراہ فی الدین بول کے ورا کہتے. ارے کون سی آیت کہاں فٹ کر رہا میرے بھائی؟ ایسے سمجھ رہے ہیں بہن کا بہن دیکھ لے، نہیں، کل قیامت کے دن آپ اگر بھائی ہے تو آپ کو لانا ہے لسٹ میں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت اپنی بہن کو کیوں نہیں روکے آپ یہ غلط کام سے؟ آپ دیکھتے تھے آپ کی بہن اگر کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے، غیر محرم سے بات کر رہی ہے، کیوں نہیں روکے آپ؟ بے پردہ آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی باہر نکل رہی ہے، کیوں نہیں روکے آپ؟ یہ فتنہ یہودیوں میں، نصرانیوں میں، بنی اسرائیل میں تھا. ان کی مشابہت سے بچنا، بولتا ہوں ہم کنٹرول میں رکھنا. یہودیوں کی مخالفت میرے بھائی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں جو ہے نا روکا ہے. خاص طور پہ اس سلسلے میں ہمارے نوجوان تھوڑا سا آگے نکل گئے کیک کاٹنے کے مسئلے میں. بات کیک سے شروع ہوئی، کیک پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہودیاں کیک کاٹتے، نصرانیاں کیک کاٹتے، انگریزاں کیک کاٹتے، وہ لوگ کمرے میں کاٹتے، ہم روڈ پہ ٹھہر کے کاٹتے بائک پہ رکھ کے. وہ لوگ گھر میں سیلیبریٹ کرتے، ہم پوری گلی میں انڈے پھوڑتے آ کے. آپ کو معلوم اللہ کے نبی نے کہا اگر تم کسی راستے سے جا رہی، کوئی چیز پڑے ہوئی ہے جس سے تکلیف ہوتی لوگوں کو، یہ ہٹا دینا کیا ہے بولے؟ ایمان کا ایک چھوٹا شاخ حصہ ہے بولے. کسی کو تکلیف دینے سے رک جانا یا کسی کی تکلیف دور کر دینا، راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس کے اپوزٹ میں جو چیز ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، راستے روک دینا، یہ کفر کا حصہ ہے. اصل میں ایمان کا حصہ نہیں ہوتا ہے، کفر کا حصہ ہے یہ. ایک دن میں گھر کو گیا، میرے علاقے میں آفس تھی، 10 بجے، 10:30 پہنچا. گلی میں گھستے اتنی بسان گندی بدبو، میں سمجھا کچرے کی گاڑی والا لے آتے، کچرا گرا دیا. گھر میں گیا، وہ بولا یہ سب کیا ہے بھائی، یہ پورا گندی بدبو. تو امی نے کہا بیٹا جب سے بہت شور شرابہ تھا مسلمانوں کا. کہے کا شور شرابہ؟ او برتھ ڈے پارٹی تھی پہ، سڑک پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے رات تمام چلا چلا کے پورے محلے کو جگا دیے. جب سے پکارا ادھر سے انڈے پھینک رہے ہیں، ادھر سے کیک پھینک رہے ہیں. کیا قیامت کے دن وہ کھانے کی چیز کو جو تم نے پھینکا ہے اس کا حساب نہیں دینا ہوگا اللہ کے پاس؟ ایک تو مشابہت غیر قوموں کی. میرے نوجوان ساتھیوں یہ بات سمجھو، آپ کی میری دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پہ عمل کرنا ہے. یاد رکھنا، دین اسلام پر عمل کرنا ہے. دنیا کے سارے لوگ ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں، کہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کے سارے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کے سارے لوگ ہم سے خفا ہوتے ہیں، ہو جائیں، لیکن اللہ ہم سے خفا نہیں ہونا. یہ اصل مسلمان کی علامت ہے نوجوانوں. ہم اپنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے تو ہے، جاؤ. نہیں کرتے ہم برتھ ڈے، ہم نہیں آتے برتھ ڈے میں. ہم آپ کو کیا بھی سمجھو، آپ اللہ کو ناراض نہیں کرتے اللہ کو ناراض نہیں. اللہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے اس کو ناراض کرنے سے. میرے بھائی موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مغرب کا وقت ہو رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں جو ایک کارواں شروع کرے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی. اللہ برکت دے کارواں کے اندر، اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے یہ کارواں کے اندر. اور ایک بہت بنیادی نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جانا ہے. یاد رکھو،
اس کی مثال کیسی ہے معلوم آپ کو؟ آپ جو ہے نا ایک آم کے درخت پہ چلے گئے تو آم کے درخت پہ دو قسم کے پھل ہیں لگے ہوئے, ایک کچے اور ایک پکے. پکے مطلب میٹھے, کچے مطلب کھٹے, اچھے نہیں ہیں, مزیدار نہیں ہیں. پتھر کس کو مارتے آپ؟ مزیدار کو مارتے, بدمزہ کو مارتے. سیم کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. جب نبی نوح علیہ السلام آئے, ان کو تکلیف دی گئی, تو خیر کا کام کریں گے تو یہ خیر کا کام ہے. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہونی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ یہ ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی محبت میں آگے جاتے ہیں تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ان پہ, یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں انشاءاللہ. اب اپن یہاں پر اتنے ہیں, انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں, اللہ ایک کار خیر میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے. اللہ ہر شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جانے انجانے میں اگر ہم منہج سلف یا صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستے پہ جانے والے ہیں تو اللہ تو حفاظت فرمانے والا ہے, ہماری حفاظت فرما دے. یہ دعا کریں انشاءاللہ. اور ہر اتوار کو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر ضرور حاضر ہوں انشاءاللہ. ہوں گے نہیں ہوں گے انشاءاللہ؟ سب حاضر ہوں. نوجوانوں کو ساتھ لے کے آؤ. اور کیسے نوجوانوں کو لانا معلوم؟ پہلے سے داڑھی ٹوپی ہے تو اس کو تو لاؤ, لیکن داڑھی ٹوپی نہیں ہے تو پہلے لے کے آؤ ادھر انشاءاللہ. اصل تو اس پہ کام کرنا ہے نا اپنے کو, اصل اس پہ کام کرنا. اپنے پاس کیسا مسئلہ ہے؟ چائے ساتھ بیٹھ کے پی رہے ہیں, کھانا ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں تو اکیلے آ جا رہے ہیں. کالج کے فرینڈ سے ایک ایک بچے کو انشاءاللہ ساتھ لے کے آؤ. ماحول بنائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اور میں آپ کو بہت ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں, ایسے بہت سارے الحمدللہ اپن جو ہے نا بچے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن میں آپ کو گراؤنڈ لیول کی رپورٹ دے رہا ہوں کیونکہ ہم زمین پہ رہنے والے ہیں, لوگوں سے ملنے والے ہیں. لوگوں گراؤنڈ لیول کی آپ کو میں رپورٹ بتا رہا ہوں. مسلمان نوجوانوں میں سے 100 میں سے 90 مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی لت میں مبتلا ہیں اس وقت. میں بہت ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں آپ کو. 90% نوجوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی لت, ایڈکشن بولتے ہیں, ایڈکشن کسی نہ کسی. کیا کرنا ہے معلوم ہے ایسے نوجوانوں کو؟ صرف 4 وقت اچھی مجلس میں بیٹھا تو اچھا ہو جاتا. انہیں برا نہیں ہے, اندر سے انہیں اچھا ہے, بہت اچھا ہے اندر سے. انہیں غفلت میں چلے گیا ادھر. 4 وقت مجلس میں لا کے بیٹھیں گے, دل صاف ہو جائیں گا, روح پاک ہو جائیں گی, پھر انشاءاللہ ہدایت دے دیں گے اللہ اس کو. محنت اپنے کو کرنا ہے جی میرے بھائی, اپروچ اپنے کو ہونا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی مدینے کے بازاروں میں جا کے کھڑے ہو جاتے, مکے کے بازاروں میں جا کے کھڑے ہو جاتے, دعوت دیتے توحید کی. اللہ کے نبی ہو کے بھائی بازاروں میں جا کے دعوت دے کے بلاتے ان کو. ہم اپروچ ہونا ہے, انہوں ہم کو اپروچ نہیں ہوتے. بعض لوگ ایسا بھی دیے, پیاسا کنویں کے پاس آتا کہتے پیاسا. تو میں بولا مسلمانوں کی تم اوقات بہت چھوٹی کر دی کنواں بنا کے. مسلمان بادل ہے, یہ وہاں جا کے برستا ہے جہاں پر پیاسے لوگ ہوتے ہیں. مسلمان کیا ہے؟ بادل ہے بھائی. تم چھوٹا بنا دے رہے مسلمان کو کنواں بول کے. نہیں, ہم اپروچ ہوں گے انشاءاللہ. یہ کار خیر میں حصہ لیجئے. جو بھی آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کے کزنز ہوں گے نا, محلے کے دوست ہوں گے, ایک ہمیشہ نقطہ رکھ لو, ہر اتوار کو کم از کم ایک نئے ساتھی کو ضرور لاؤں گا انشاءاللہ. 100 لوگوں اوپر سے میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی 100 لوگوں کی ذمہ داری ہے, اوپر سے لے کے 100 لوگوں کی ذمہ داری ہے. لائیں گے انشاءاللہ لائیے. ایوری سنڈے اٹینڈ کریے انشاءاللہ. یوتھ کیئر کے جو ہے نا ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ بھی جو ہے نا یوتھ کیئر نام سے یوٹیوب کا چینل ہے انشاءاللہ, اس کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیے, اس کے ویڈیوز کو دیکھیے. آپ کے پاس بھی آئیڈیاز ہے تو آئیڈیاز دیجیے آ کے یہاں پر انشاءاللہ. آپ بھی اگر انوالو ہونا چاہتے ہیں اچھے کاموں کے اندر, آئیے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اسلام کی خدمت کرنے کا, یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے جو باتیں حق اور سچ کہی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو باتیں انجانے میں غلطی ہو گئی اللہ اپنے رحم کرم سے غلط باتوں کو ہماری انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے, اور اس سے ہم پر سوال نہ کر بلکہ ہماری اچھائی کو قبول فرماتے ہوئے قیامت کے دن ہمیں مسلمانوں کے صفوں میں شامل کر. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.